الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ورب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، سر وتمم، سر ولا تعسر. یہ آیات مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالی نے تین احکام بیان فرمائے ہیں، یعنی تین چیزوں کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ کسی کو تکلیف نہ دو، کسی پہ الزام تراشی کر کے اسے تکلیف نہ دو، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور تیسرا حکم کہ سچی بات کرو،
جھوٹ نہیں بولو، غلط بات نہیں کرو۔ پھر آگے نتیجہ بیان فرمایا کہ اگر تم میں یہ 3 چیزیں آ جائیں گی، کسی کو تکلیف نہ دینا، جھوٹی الزام تراشی نہ کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا اور سچی بات کرنا، درست بات کرنا، فرمایا اس سے تمہارے تمام اعمال درست ہو جائیں گے، پوری زندگی درست ہو جائے گی اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ 3 چیزیں اگر کوئی آدمی اپنے اندر پیدا کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی اور اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے، تھوڑے بہت ہی رہے تو معاف ہو جائیں گے۔ عام طور پر ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہی ہم مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم دوسروں پہ الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، اپنی بجائے دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ہم ہماری نظر کے سب سے زیادہ قریب ہیں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھ میں کون سی خامیاں ہیں، مجھ میں کون سی خرابیاں ہیں، لیکن ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، دور دیکھتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں اور پھر ان میں خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ کسی میں خوبی ہو تو اس خوبی کی تعریف نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر کوئی خامی ہو تو اس کو ہم اچھالتے ہیں، اس کو ہم مشہور کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے معاشرے میں، جس میں آج کل شاید ہم سب ہی مبتلا ہیں کہ اپنے آپ کو نہ دیکھنا، دوسروں کو دیکھنا، اپنے عیبوں کو چھپا لینا، دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرنا اور ان کو اچھالنا۔ یہ یقیناً بہت بڑی خرابی ہے، معاشرے کو خراب کرنے والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع فرمایا ہے۔ اس آیت کا شان نزول تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے صحابی تھے، ان کے دور کے لوگ، لیکن ان میں خرابی تھی۔ کیا خرابی؟ کہ وہ نبی تک کو نہیں بخشتے تھے، نبی میں بھی عیب نکالتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی نیکی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے چھپ کر نہاتے تھے، ایسی جگہ نہاتے تھے جہاں کوئی اور آدمی نہ دیکھے۔ پیشاب کرتے وقت، استنجا کرتے وقت بھی بہت پردہ کرتے تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بات کی ہم تعریف کرتے، بنی اسرائیل اس بات کی تعریف کرتے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام بڑے پردہ دار ہیں، بڑے باحیا ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کان حییا ستیرا، بہت حیا والے اور بہت باپردہ شخص تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے استنجا کرتے وقت کسی آدمی کی نظر مجھ پہ پڑے، لیکن بنی اسرائیل نے بجائے اس کے کہ اس اچھے وصف کی تعریف کرتے، انہوں نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں عیب نکالنے شروع کر دیے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں چھپ کر پیشاب کرتے ہیں؟ کیوں چھپ کر استنجا کرتے ہیں؟ کیوں چھپ کر نہاتے ہیں؟ انہوں نے اس میں عیب تلاش کرنے شروع کر دیے۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی خرابی ہوگی، ہو سکتا ہے پھل بحری
ہو سکتا ہے کوئی اور خرابی ہو، حتیٰ کہ انہوں نے اعضائے مخصوصہ تک کی خرابی کا بھی ذکر کیا۔ یہ اتنے قوی لوگ تھے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا دور بخشا تھا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ نبی کے دور میں ہر شخص ہی اس کی اصلاح ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی ہر شخص کی اصلاح نہیں ہو سکی۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پہلے سے بھی زیادہ بد نصیب بن گئے۔ دور تو آپ کا ہی تھا۔ تو بنی اسرائیل نے الزام تراشی شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقعہ صادر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ جہاں انہوں نے دیکھا کوئی یہاں نہیں ہے، بالکل سنسان جگہ ہے، وہاں وہ نہانے لگے۔ چشمہ تھا پانی کا، وہاں نہانے لگے۔ نہانے کے بعد جب فارغ ہوئے، اپنے کپڑے اٹھانے لگے جس پتھر پہ رکھے تھے، اللہ کے حکم سے وہ پتھر چل پڑا، وہ پتھر چل پڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو چلاتے ہیں، کچھ کو روکا ہوا ہے۔ چاہے تو جو چلتی ہیں ان کو بھی روک لے، چاہے تو جو چلتی ہے ان کو بھی روک لے۔ کسی کی ٹانگ میں تکلیف ہو جائے تو وہ چلنے سے بیچارہ عاجز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بے جان چیز کو چلا دے۔ ایسے بہت سے واقعات پیش آئے جن میں بے جان چیزیں چلی، بے جان چیزیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھاتے رہے۔ تو یہ نشانی دکھائی، پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ پڑا۔ وہاں جہاں بنی اسرائیل بیٹھے تھے اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، صوبی یا حجر، صوبی یا حجر، او پتھر میرے کپڑے دے جا، میرے کپڑے دے جا۔ لیکن وہ تو اللہ کے حکم سے چل رہا تھا نا، جو چیز اللہ کے حکم سے چلے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، وہ جانور تھی ایک، لیکن آپ نے فرمایا انہا معمورۃ، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ جہاں چاہے گا وہاں بیٹھے گی۔ اس کا مظاہرہ پہلی دفعہ تو ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ کے لوگ استقبال کے لیے گئے اور آپ کو لے کر آئے۔ جس سردار کے گھر کے باہر سے گزرتے، وہ سردار آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا کہ اللہ کے رسول یہ میرا گھر ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں۔ لیکن آپ نے فرمایا ذروہا ذروہا فإنہا معمورۃ، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چلی، اللہ کے حکم سے رکے گی۔ اور پھر انصار ایک طرف ہو گئے، جس طرح وہ استقبال کر رہے تھے لینوں میں لگے۔ جب حضرت ابو ایوب کا گھر آیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ گئی، اپنے آپ بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول نے نہیں بٹھائی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اونٹنی پھر اٹھی ایک دفعہ، تھوڑا سا چکر لگایا، چکر لگا کر پھر وہیں آ کر بیٹھ گئی دوبارہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا المنزل انشاءاللہ، یہ ہے ہماری منزل اللہ کی منشا کے مطابق، یہاں ہم نے ٹھہرنا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے سامنے؟ بتایا گیا کہ یہ ابو ایوب کا گھر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب
جو آپ کے دادا تھے، ان کے ننہال تھے مدینہ منورہ میں، اسی خاندان میں جس خاندان سے تعلق تھا ابو ایوب انصاری کا، بنو نجار کہتے تھے ان کو، یہی خاندان تھا۔ آپ کو تو نہیں پتا تھا، آپ کبھی آئے بھی نہیں تھے اس سے پہلے مدینہ منورہ، اونٹنی کو تو کیا پتا ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں لا کر بٹھایا۔ لوگوں نے کہا جی ابو ایوب کا گھر ہے، ابو ایوب حاضر ہوئے، حضور یہ میرا گھر ہے، اس کی دو منزلیں ہیں، ایک منزل میں نے آپ کے لیے مختص کر دی ہے، دوسری اپنے لیے، چاہے تو آپ نیچے ٹھہریں میں اوپر ٹھہروں، اور چاہے آپ اوپر ٹھہرے میں نیچے ٹھہروں۔ آپ نے ابتدا میں نچلی منزل کو پسند کیا، نچلی منزل کہ میں نیچے رہوں گا، آسانی ہے نا آنے جانے میں، جو آدمی نچلی منزل میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کتنا آسان ہوتا ہے نچلے مکان میں رہنا بجائے دوسری منزل میں رہنے کی۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اوپر والی منزل میں منتقل ہونا پڑا۔ وہ یہ کہ رات کے وقت حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ایک مٹکا تھا، وہ ٹوٹ گیا، پانی کا مٹکا، کیسے بھی ٹوٹا۔ جب اس کا پانی بکھرا تو پریشان ہو گئے کہ اس کا پانی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر گرے گا، مٹی والا پانی۔ فوراً اٹھے، گھر میں جتنی کوئی رضائیاں وغیرہ تھی سب اس پانی میں ڈال دی تاکہ وہ رضائیاں پانی کو چوس لیں اور نیچے پانی نہ جائے۔ ساری رات جاگتے رہے، صاف کرتے رہے کہ نیچے قطرہ کوئی نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ابو ایوب، بلکہ انہوں نے ہی کہا کہ جناب آپ آپ اوپر تشریف لے جائیں، ویسے بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم آپ سے اوپر جا کر سوتے ہیں، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا اوپر جا کر سونے میں، آپ اوپر تشریف لے آئیں۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر منتقل ہو گئے۔ اس کے سامنے ایک احاطہ تھا، خالی احاطہ۔ آپ نے فرمایا یہ احاطہ کس کا ہے؟ بتایا لوگوں نے یہ دو انصاری یتیم بچوں کا گھر ہے، احاطہ ہے، خالی احاطہ تھا۔ آپ نے فرمایا میں یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں ٹھہرایا جہاں آپ کے ننہال تھے اور جہاں مسجد بننی تھی۔ اس طرف حضرت ابو ایوب انصاری دائیں طرف، یعنی جہاں آپ رکے دائیں طرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر، اور بائیں طرف مسجد نبوی۔ یہی اونٹنی صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب جا رہے تھے عمرے کے لیے تو پتہ چل گیا راستے میں کہ کافر ہمیں روکیں گے، آگے نہیں جانے دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے، ہمیں کوئی روکے گا تو پھر دیکھی جائے گی۔ لیکن چلتے چلتے اچانک اونٹنی بیٹھ گئی، اچانک اونٹنی بیٹھ گئی، صحابہ کرام اٹھانے لگے اس کو، ہل ہل، عربی زبان میں اونٹ کو اٹھانے کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں، ہل ہل۔ بہت اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹنی نہیں اٹھی۔ وہاں بھی آپ نے یہی فرمایا ذروها فإنها مأمورة، تم چھوڑ دو اس کو، یہ اللہ کے حکم سے چلی، اللہ کے حکم سے رکے گی، اس لیے اس کو اللہ نے بٹھایا ہے، اپنے آپ نہیں بیٹھی۔ فرمایا اس کو روکا ہے اس نے، بٹھایا ہے اس نے جس نے ہاتھی کو روکا تھا۔ اشارہ ہے ابرہا کے لشکر کی طرف، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، لیکن جب حرم میں داخل ہونے لگا تو ہاتھی رک گیا۔
اب ہاتھی کو کیا پتا ہے کہ یہاں حرم ہے؟ ہاتھی کو تو نہیں پتا، اللہ کے حکم سے رکا، وہاں رک گیا۔ بڑی کوشش کی اس ہاتھی کے محاوتوں نے کہ اس کو چلائیں، اس کو نیزے مارے، بڑا کچھ کیا، لیکن ہاتھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جب اس کا رخ دوسری طرف کرتے تھے بھاگ اٹھتا تھا، لیکن جب حرم کی طرف اس کا رخ کرتے تھے وہ پھر جم کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ فرمایا حبسہا حابس الفیل، میری اس اونٹنی کو بھی اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا، لہٰذا اس کو چھوڑو، جو اللہ چاہے گا اس کے مطابق ہوگا۔ آپ نے کہا ایک طرف سب ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، مت اٹھاؤ اس کو۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی خود اٹھی اور بجائے مکہ کی طرف جانے کے دائیں طرف کو مڑ گئی، جس طرف جدہ ہے دائیں طرف کو مڑ گئی اونٹنی، اور وہاں جا کر پھر آگے حدیبیہ کے مقام پر جا کر بیٹھے۔ حدیبیہ مدینہ سے جو راستہ آتا ہے مکے کو، اس میں نہیں ہے، یہ اس راستے پر ہے جو جدہ سے آتا ہے مکے کو۔ آج کل اس جگہ کو شمیسہ کہتے ہیں بجائے حدیبیہ کے۔ تو وہاں آ کر بیٹھی اور وہاں پھر رہے۔ گویا جانور تک اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جن کو کوئی شعور نہیں، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں اور اللہ کے حکم سے رکتے ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ 3 آدمی ایک غار میں گئے، 3 آدمی ایک غار میں گئے، بارش پڑنے شروع ہو گئی، سفر کر رہے تھے، غار میں چلے گئے، لیکن جب وہ اندر چلے گئے تو ایک بڑا پتھر آ کر غار کے دروازے پر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ پتھر گرا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب اندھیرا گپ، بڑا مسئلہ کہ یہاں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو، اور ہم تو زندہ درگور ہو جائیں گے ایک لحاظ سے، کوئی سبیل نہیں۔ پھر سوچا انہوں نے، کہنے لگے کوئی ایسا نیک کام یاد کرو جو تم نے زندگی میں خالص اللہ کے لیے کیا ہو، جس میں کسی کا کوئی اور دخل نہ ہو، ایسا نیک کام تلاش کرو۔ امید ہے اس نیک کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہلا دیں گے۔ اور پھر 3 آدمی تھے، تینوں نے اپنی اپنی وہ نیکی بیان کی جس کو ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک شخص نے کہا میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان کے لیے سارا دن بکریاں چلاتا، شام کو آ کر دودھ ان کا دو کر پیش کرتا والدین کو، سب سے پہلے والدین کو دیتا دودھ، والدین پیتے، دعائیں دیتے، سو جاتے، پھر میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے تاخیر ہو گئی، کچھ بکریاں چراتے ہوئے واپس آتے ہوئے میں آیا تو والدین سو چکے تھے۔ اب میں سوچتا تھا کیا کروں، والدین سوئے ہیں، ان کو جگانا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے دودھ کا پیالہ بھرا، ان کے سرانے کھڑا ہو گیا دودھ کا پیالہ لے کر کہ جب جاگیں گے پھر ان کو پلاؤں گا، خود جگاؤں گا بھی نہیں۔ اسے ادب کہتے ہیں، اسے ادب کہتے ہیں۔ شریعت میں صرف توحید ہی نہیں، شریعت میں احترام اور ادب بھی ہے، جس کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ کھڑا رہا، بچے وہ بیچارے چیخ چلا رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے وَالصِّبْيَةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيْ، بچے میرے قدموں کے ارد گرد چیخ چلا رہے تھے، بابا ہمیں دودھ دو، بابا ہمیں دودھ دو۔ لیکن میں نے اپنے گزشتہ روٹین کو ختم نہیں کیا، میں نے کہا پہلے ماں باپ کو دوں گا پھر تم کو دوں گا۔ وہ کہتا ہے بچے سو گئے اسی طرح چیختے چلاتے، ماں باپ سوئے رہے،
نہیں اٹھے، صبح ہوئی تو اٹھے، میں بھی ساری رات پیالہ لے کر کھڑا رہا، ساری رات پیالہ لے کر کھڑا رہا، اور جب پھر اٹھے میں نے ان کو پھر دودھ پلایا۔ یا اللہ، میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا، ساری رات کھڑا رہنا آسان نہیں ہے پیالہ ہاتھ میں اٹھا کر، اور بچوں کی چیخیں برداشت کرنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سب کچھ یا اللہ تیرے لیے برداشت کیا۔ یا اللہ اگر واقعتاً میں نے یہ تیرے لیے کام کیا ہے تو یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ پتھر ہٹ گیا اتنا کہ اس میں سے وہ آسمان دیکھ سکتے تھے، ہوا آتی تھی تازہ، کچھ تسلی ہو گئی کہ بھئی کم از کم یہاں سے آواز تو باہر جائے گی نا، کوئی چیخ باہر آئے گا تو ہم چیخیں چلائیں گے، سونے گا تو صحیح، ہوا بھی آ رہی، روشنی بھی آ رہی ہے۔ پھر دوسرے آدمی نے اپنا کام بیان کیا، اس کام بیان کرنے کے بعد اس نے بھی یہی کہا، یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھے یقین ہے یا اللہ اس بات کا کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو یا اللہ اس پتھر کو اور ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ واقعتاً پتھر اور نیچے ہو گیا، لیکن ابھی وہ نکل نہیں سکتے تھے، نیچا تو ہو گیا لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر تیسرے آدمی نے اپنی نیکی بیان کرنی شروع کی، کہنے لگا یا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، میں نے ایک مزدور رکھا تھا، اس مزدور کے لیے جو اجرت طے کی تھی، جب اس کا کام پورا ہوا میں نے اس کو وہ اجرت پیش کی، لیکن وہ کہنے لگا کام زیادہ تھا اجرت کم ہے، کام زیادہ تھا اجرت کم ہے، مجھے اور دو۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ غریب آدمی وہ سمجھتا ہے کہ چلو میں یہ کام کرتا ہوں کچھ مل جائے گا، اندازہ نہیں تھا کتنا مشکل کام ہے، طے کر لیا ٹھیک ہے جی میں 1000 میں کروں گا مثال کے طور پر۔ اس وقت تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 سا چاول اس نے کہے تھے، 3 سا چاول، سا کم از کم 2 کلو کا ہوتا ہے، 2.5 کلو کا بھی ہو سکتا ہے، 3 سا چاول لوں گا۔ تو جب وہ کام سے فارغ ہوا میں نے اس کو وہ پیش کیے 3 سا چاول، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو کم ہے، وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے کہا بھئی جو تم سے طے کیا تھا وہ تمہیں پورا دے رہا ہوں، وہ پورا دے رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں کم ہے، اور پھر وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ لیکن میں نے اس کے ان چاولوں کو یہ نہیں کہ ویسے ہی رکھ دیا یا آپ کھانا شروع کر دیا، نہیں، میں نے اس کے چاولوں کو زمین میں بونا شروع کر دیا، میں نے ان کو زمین میں کاشت کر دیا۔ اب آپ جانتے ہیں چاول کی پنیری وہ بڑی گھنی ہوتی ہے، تھوڑی جگہ بھی لگائیں تو بعد میں کافی جگہ پوری آ جاتی ہے۔ میں نے اس کو بویا، اور پھر جب فصل ہوگی کاٹا، اللہ جانے ایک فصل کے کاٹنے کے بعد کہ 2 کے بعد کہ 3 کے بعد، ہو سکتا ہے کئی دفعہ وہ فصل ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت کی۔ یاد رکھیے جو کام انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اس میں اللہ برکت کرتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کام شروع کرتا ہوں لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، میرا ہر کام میرے الٹ ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھیے اس کی وجہ وہی ہے، ہماری نیتوں میں خلوص نہیں ہوتا، ہماری نیتوں میں خلوص نہیں ہوتا، ہم دوسروں کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں، اس لیے ہمارے کاموں میں بسا اوقات برکت نہیں ہوتی۔ پھر ہم کہتے ہیں جی مجھ پہ فلاں نے
جادو کر دیا، فلاں نے تعویذ ڈال دیے، فلاں نے میرا کاروبار روک دیا۔ نہیں بھائی، کسی نے کیا روکنا ہے، یہ ہمارے اعمال ہی ہیں جو ہمارے کاموں کو روکتے ہیں، جو ہمارے کاموں کو بے برکت بناتے ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں یا ہماری نیتیں ہیں، بری نیتیں۔ تو اس نے چونکہ اللہ کے لیے یہ کام کیا تھا، اللہ نے برکت فرمائی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان چاولوں سے اتنی آمدن حاصل کی کہ میں نے گایوں کا ایک ریوڑ خریدا، گایوں کا ریوڑ، اور ان کا چرواہا بھی خرید لیا، یعنی غلام ایک خرید لیا ان کو چرانے کے لیے۔ کافی عرصے بعد وہ آدمی میرے پاس پھر آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے بندے، تیرے ذمے میرا حق ہے ایک، وہ مجھے دے دے۔ بیچارہ بہت تنگ ہو گیا ہوگا، غریب آدمی کبھی کبھی اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ جس چیز کو پسند نہیں کرتا اسے بھی قبول کرنا پڑتا ہے، وہی مجھے دے دے۔ میں نے اسے کہا یہ جو گائیں چر رہی ہیں اور ان کا چرواہا، یہ سب اس چاولوں کے نتیجے میں ہے جو تو چھوڑ گیا تھا، لہٰذا یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ وہ کہنے لگا جناب آپ کیوں مجھے مذاق کرتے ہیں، اس وقت تو آپ نے مجھے 3 سا سے 1 سا زیادہ نہیں دیا اور مجھے واپس کر دیا، آج آپ کہتے ہیں یہ ساری گائیں اور یہ چرواہا لے جا۔ اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ سب مال بنا ہے تیرے اس 3 سا سے، اس لیے تیرا حق ہے میرا نہیں۔ یاد رکھو اسے امانت داری کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے حق دبا جاتے ہیں اور پھر سالوں کے بعد کہتے ہیں اتنے پیسے تھے تیرے بس، جب روپے کی قیمت آسمان سے زمین تک آ جاتی ہے اس وقت بھی ہم کہتے ہیں تیرا 100 روپیہ تھا، لو 100 روپیہ۔ نہیں میرے بھائی، یہ غلط ہے، غلط ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیا، اس نے نہیں مانگا تو اور بات ہے، آپ نے نہیں دیا تو قصور ہے آپ کا۔ موجودہ قیمت دے 100 روپے کی، 100 روپے اس وقت کے 100 کی، اس وقت کے 100 کی جو موجودہ قیمت ہے وہ دے۔ کون دے گا ایسے؟ میرا خیال ہے بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو صرف 100 روپے کی بات ہے، وہاں اس نے بکریوں کا ریوڑ دیا، نہ گایوں کا ریوڑ دیا، کتنا قیمتی ہوگا، پھر 7 چرواہا بھی دے دیا۔ وہ کہتا ہے میں نے اسے جو کہا تو یا اللہ تجھے پتا ہے کہ وہ ساری گائیں بھی لے گیا، ریوڑ بھی لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی، یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ اس باقی رکاوٹ کو بھی ختم کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر مزید نیچے چلا گیا، اب وہی پتھر اڑا ہوا تھا پہلے، ان کے آنے سے پہلے پتہ نہیں کہاں تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو وہاں گرایا، اور پھر اپنی قدرت سے ان کے ان نیک اعمال کی جزا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو پھر ہٹایا بھی۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں، جب اللہ چاہے تو جانور بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، رکتے ہیں، پتھر بھی چلتے ہیں اور رکتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ فرمایا جب اس نے تیسرے نے یہ دعا کی تو بالکل جگہ صاف ہو گئی، وہ آرام سے باہر آ کر چلنے لگے، اپنا سفر جاری کیا۔ تو میرے بھائی تعجب نہ کریں، میں بیان کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کیا کہ وہ نہا رہے تھے ایک سنسان جگہ میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بہت دور بنی اسرائیل سے، لیکن جب نہا کے فارغ ہوئے کپڑے اٹھانے لگے تو پتھر بھاگ گیا۔ تو مت سوچے پتھر کیسے بھاگ گیا، یہ دنیا میری یا تیری نہیں ہے، کیسے بھاگ گیا، یہ دنیا اللہ کی ہے، یہاں اللہ چلانے والا ہے۔ مت سمجھے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میں نے اپنی ذہانت سے کمایا ہے، میں نے اپنی چلاکی سے کمایا ہے، مجھے کاروبار کرنا آتا ہے،
اور یہ جو میرا بھائی غریب ہے اس کو کاروبار نہیں کرنا آتا، یہ جانتا نہیں، اس میں چالاکی نہیں ہے، اس لیے اس کو کم مل رہا ہے، مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ کبھی ایسا گمان نہ کیجیے، جس کو زیادہ مل رہا ہے وہ اللہ دے رہا ہے، اور جس کو کم مل رہا ہے وہ بھی اللہ دے رہا ہے۔ تیری بھی آزمائش مقصود ہے، اس کی بھی آزمائش مقصود ہے۔ کسی کو اللہ کم دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو اللہ زیادہ دے کر آزماتے ہیں۔ قارون کے بارے میں پڑھا ہے سب نے کہ قارون کو اللہ نے بہت زیادہ دیا، اتنا زیادہ کہ اس کو نہیں پتا تھا میری جائیداد کتنی ہے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں جس میں مبالغہ نہیں، کیا الفاظ ہیں؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، فرمایا ہم نے اسے اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت نوکروں کی اٹھاتی تھی، ایک نوکر وہ چابیاں بھی نہیں سنبھال سکتا تھا، پوری جماعت رکھی ہوئی تھی چابیاں سنبھالنے کے لیے، کتنا خزانہ ہوگا۔ اور اللہ نے ویسے ہی قرآن میں بھی بیان کر دیا، اللہ نے اس قرآن میں بڑے بڑے لوگوں کے واقعے بیان فرمائے، چاہے وہ نیکی میں بڑے تھے یا برائی میں بڑے تھے۔ تو اس قارون کو اتنا کچھ ملا کہ اسے خود پتہ نہیں تھا میرے پاس کتنا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تجھے بہت دیا ہے تو بھی لوگوں کو دے، یہ تیرے لیے تو نہیں، تیرے لیے تو تھوڑا ہی کافی ہے، یہ اتنا زیادہ جو دیا ہے یہ غریبوں کے لیے دیا ہے، ان کو دو۔ یہ بات ہم آج کل نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں جو اللہ نے مجھے دیا میرے لیے دیا، نہیں بھائی، پتہ نہیں کس کس کو رزق پہنچانے کے لیے آپ کو دیا ہے۔ تو جب اسے کہا احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، فساد نہ کرو، تکبر نہ کرو، وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، اور مجھے تو یہ سب کچھ میری لیاقت کی وجہ سے ملا ہے، یہ مجھے اللہ نے کب دیا ہے۔ آدمی جب تکبر پہ آ جائے، یا جو کہیں جب وہ شیطان کے پھندے میں آ جائے تو پھر اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے محسنین کو بھی بھول جاتا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے یہ سب کچھ ملا ہے میری اپنی ذہانت، لیاقت، چالاکی، میری تدبیر سے مجھے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او بے وقوف آدمی، تجھے نہیں پتا تجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں، تجھ سے بڑی قوت والے، تجھ سے بڑی قوت والے، تجھ سے بڑے جسموں والے۔ اب تو ہم تو یہ 6 فٹ کے جوان کو بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں، 6 فٹ کا جوان کوئی ہوتا ہے، عموماً 6 فٹ سے کم ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں 90 فٹ کے جوان بھی پیدا کیے، 90 فٹ کے جوان پیدا کیے اللہ نے۔ اب حساب لگائیں، بلکہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ کے تھے، تو 60 ہاتھ کتنا ہوتا ہے؟ 90 فٹ۔ یہ ہاتھ ہے، انگلی درمیان والی انگلی کے کنارے سے یہ کوہنی کی ہڈی کا آخری سرا، اسے ذرا کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ ہاتھ ہے۔ فرمایا 60 ہاتھ، تو کم از کم اگر ہمارے ہاتھ ہی مراد ہو، ہمارے ہاتھ، ہم کے چھوٹے چھوٹے جو ہم ہیں، ہمارے ہاتھ تو پھر بھی 90 فٹ بنتا ہے۔ اللہ جانے کہ وہ کس کے ہاتھ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے تو بڑے بڑے جسموں کے لوگ، بڑی بڑی قوتوں والے، بڑی بڑی دولت والے، بڑے بڑے اقتدار والے لوگ پیدا کیے ہیں۔ فرمایا وہ بھول گیا کہ میں نے تو ان کو نہیں چھوڑا، تو کیا چیز ہے۔ جب وہ اس حد تک آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو دھنسا دے زمین میں،
اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں سے، بد دعاؤں سے بچیں، انبیاء کی بد دعاؤں سے بچیں، چاہے وہ بد دعا کرنے والے کتنا ہی عرصہ پہلے بد دعا کر چکے ہوں، ہم ان کی بد دعاؤں سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لفظ بولے ہیں، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے کون؟ روپے پیسے کا غلام، روپے پیسے کا غلام، اس کو صرف روپیہ پیسہ نظر آتا ہے، اس کے علاوہ نہ دین نظر آتا ہے، نہ رسول نظر آتا ہے، نہ اللہ نظر آتا ہے، بس پیسہ اس کا دین ہے، پیسہ اس کا ایمان ہے، پیسہ ہی اس کا پیغمبر ہے، پیسہ ہی اس کی کتاب ہے۔ جہاں سے پیسہ ملتا ہو وہ راضی، جہاں سے نہ ملے وہ نہیں کرے گا۔ سود اس لیے لے گا کہ پیسہ ملتا ہے، زکوٰۃ اس لیے نہیں دے گا کہ پیسہ دینا پڑتا ہے، عشر اس لیے نہیں دیتا کہ پیسہ دینا پڑتا ہے، گویا اس کا پیسہ ہی مالک ہے، وہ پیسے کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے کہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے، میری دولت کم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کی بد دعا یاد رکھیں، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم ان اوتی رضیہ وان لم یعط سخط، فرمایا وہ دینار کا غلام، درہم کا غلام، اگر اس کو روپیہ پیسہ ملتا رہے تو راضی ہے، اللہ پہ بھی راضی، لوگوں سے بھی راضی، لیکن اگر نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے، اللہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، لوگوں سے بھی لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ اگر پیسہ نہ ملا، یہ ہوتا ہے پیسے کا غلام، جس کو صرف پیسہ چاہیے، یہ نہیں کہ حلال نہیں، بس جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو بس ٹھیک ہے۔ یہ نبی کی بد دعا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی، یا اللہ اس کو دھنسا دے۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی واقعہ، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، وہ دھنسنا شروع ہوا، پہلے اس کے پاؤں زمین میں گئے، جب اللہ چاہے تو بھاگنے نہیں دیتا اللہ کسی کو، ہر چیز رک جاتی ہے، وہ بھاگ نہیں سکا، اچھا بھلا تھا، نہیں بھاگ سکا، زمین نے پکڑ لیا، جکڑ لیا، اس کے پاؤں دھنسے، ٹخنے دھنسے، گھٹنے دھنسے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ کسی وقت بھی کہہ جاتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتے۔ موسیٰ سے کہہ دیتا کہ جناب موسیٰ میرے لیے دعا کر دیجئے، قرآن مجید میں آتا ہے اگر ان سے گناہ ہو جائے، نبی کریم آپ کے پاس آ کر کہیں میرے لیے استغفار کرے تو میں معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سامنے بیٹھے تھے، ان سے بد دعا تو کروا لی، دعا نہیں کروا سکا، بلکہ کہنے لگا موسیٰ تو اس لیے مجھے دھنسا رہا ہے کہ تو میرے مال و دولت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، میری جائیداد سمیٹنا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ جلال والے آدمی تھے، کہنے لگے یا اللہ اس کی ساری جائیداد اور اس کے تمام کوٹھیاں وہ اس کے سر کے اوپر رکھ کے وہ بھی دھنسا دے، تاکہ اسے پتہ چل جائے اللہ والے روپیہ پیسہ نہیں دیکھتے، وہ تو حق نہ حق دیکھتے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ بد نصیب آپ بھی زمین میں دھنسا اور اس کی پوری جائیداد بھی زمین میں دھنسی۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، فرمایا ہم نے اسے دھنسا دیا، اس کو بھی، اس کی جائیداد کو بھی، نہ وہ خود اپنے آپ کی مدد کر سکا، نہ کوئی دوسرا اس کی مدد کر سکا۔ اس کے بھی تو بہت سے لوگ ہوں گے، اتنا مالدار ہو تو اس کے حوالی موالی ہی بڑے ہوتے ہیں، میں کوئی نہیں بولتا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں، اور خود انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بس میں اتنا ہی بیان کرنا چاہتا تھا، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ پتھر بھاگ گیا ان کے کپڑے لے کر، اس پہ تعجب نہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صاف ثابت کر دیا
کہ موسیٰ کے جسم میں کوئی عیب نہیں، موسیٰ کے جسم میں کوئی عیب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عیب والے شخص کو نبی نہیں بناتا۔ نبی جسمانی طور پر بھی عیوب سے پاک ہوتا ہے اور سیرت کے لحاظ سے بھی وہ عیوب سے پاک ہوتا ہے۔ نبی کی نہ سیرت پر تنقید ہو سکتی ہے نہ صورت پر تنقید ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی وقت ضائع نہ کرے آدمی اصلاح کے لیے کہ کل کروں گا پرسوں کروں گا، پتہ نہیں موت کب آ جائے گی۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ایھا التوبو الی اللہ ایھا المؤمنون، او ایمان والو لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔